حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نبیوں میں اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور شان ایک تو وہ ہے جو میں اور آپ بیان کریں یا دنیا کا کوئی بزرگ بیان کرے، لیکن آپ کی وہ شان اور وہ مقام کہ جو اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہم قرآن مجید سے نابلد ہیں، ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو توڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 اور 46 میں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں۔ سراج کا لفظ اللہ نے استعمال کیا جو سورج کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت ہیں، ایسی روشنی ہے جس طرح سورج کی روشنی میں چھوٹی چھوٹی لالٹینیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی رہنمائی کے بعد، اب دنیا کا کوئی بڑا آپ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ لائق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اہمیت دیں، کیونکہ فائنل اتھارٹی آپ ہیں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ان میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی ذات کو آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں ان میں فیصل تسلیم نہ کر لے، آپ کے فیصلے کو یہ آخری اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں۔ پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے متعلق اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہ رکھیں، جو آپ کی بات آ گئی اس کو دل و جان سے قبول کر لیں۔ جب تک یہ کام نہیں کرتے تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عرش والا رب کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے اور اپنی قسم اٹھا کر فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اللہ کے ہاں کس قدر زیادہ ہوگا کہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کی زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں، آپ کی عمر کی قسم اٹھاتے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پیغمبر آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے کہ یہ کافر جو انکار کرنے والے یہ اپنے نشے کے اندر دھت ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید کس طرح آپ کے شان اور مقام کو واضح کرتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی بات مانی ایسے ہی ہے جس نے میری بات مانی، یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ہی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پیغمبر فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو نا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اب اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع یہ شرط ہے۔ کوئی انسان کہے ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چل سکتا، میں آپ کے دیے ہوئے دین اس کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف سے دین کے اندر چیزیں شامل کرتا رہوں گا، تو ایسا شخص قرآن مجید کے مطابق اللہ رب العالمین کا قطعاً محبوب نہیں بن سکتا۔
بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، اس نیکی کو جو لوگ نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اس عمل کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں جب تک اس پر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ مہر کا معنی ہے کہ وہ عمل آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ سنیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اور یہ کام کس میں ہوگا؟ جو بطور دین اختیار کیا جائے، بطور ثواب اختیار کیا جائے۔ چلو جی یہ بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا فہو رد، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے صحیح مسلم حدیث کی معروف کتاب ہے، حدیث نمبر 894، پڑھیے اس کو ذرا۔ یہ سورت تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کیا معنی ہے؟ پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اب یہ جو سورت نازل ہوئی نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور آپ کو اونگ آ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے فرمایا میرے اوپر آج یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے پھر خود وضاحت کی کہ یہ کوثر ایک حوض ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، اس کے اندر ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے ہوں گے جس میں سے میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ اور دیگر احادیث کے مطابق جو اس دن حوض کوثر میں سے پانی پی لے گا نا، وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا قیامت کا دن، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ تو لیکن وہاں پر آپ نے ایک وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے ایک امتی آئے گا لیکن اس کو روک دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرا امتی ہے، اس کو کیوں روک دیا گیا پانی پینے سے؟ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں اور بدعات ایجاد کر لی تھی۔ بڑی اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا ہم سب کی دلی خواہش اور تمنا ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس حوض کوثر سے آپ کے امتیوں میں سے ہی کچھ لوگ محروم کر دیے جائیں گے؟ کہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جاؤں؟ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام اس کو جاننا اور آپ سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنے لیے کافی سمجھیں، نہ اس میں کوئی کمی کریں نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کریں۔ اور ہمارا عقیدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے یہ ہے کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد کی جسے عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحابہ کرام نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے محبت کی ہے؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے، تو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کوئی دنیا کی چیز، دنیا کی دولت نہیں مانگی، بلکہ آپ سے دعا کیا کی جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فأعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ سجدے کر کے اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ نماز، اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ سجدے۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور اس کی ہمیں بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے امت محمد کو بہترین امت قرار دیا کہ یہ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ عمل تھوڑا بھی کریں
ان کو اجر بہت سا اللہ عطا کرتے ہیں، نمازیں 5 پڑھیں 50 کے برابر اجر ہے، اور دیگر معاملات کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اور بھلا کون سا مسلمان ہوگا اور وہ مسلمان کہلانے کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی 571 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اکثر تاریخ دانوں کے مطابق یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگرچہ کئیوں نے اس سے اختلاف بھی کیا، لیکن بہرحال اکثریت کے مطابق۔ اب اس آمد کی خوشی ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور جس کے دل میں خوشی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ خوشی ہونا ایک قدرتی امر ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو جانتا ہوگا نا، اس کو اس بات کی لازماً خوشی ہوگی۔ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ پلاتا ہے حق جس کو جام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پلاتا ہے حق جس کو جام محمد، وہ ہونٹوں سے چومے گا نام محمد۔ فہم تعلیم تقوی ہے لازم، سبھی کیسے سمجھیں مقام محمد۔ عبادت کی معراج سبحان ربی، خدا نے کیا کم قیام محمد۔ خلاصہ مکمل شریعت کا لکھ لو، حلال محمد حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیز حضور نے دی ہے، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی چیز کو اپنے لیے کافی سمجھا جائے۔ پھر یہ نہیں ہے میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لوں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام ٹھہرا لوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی ہر ایک کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ خوشی ہم کیسے منائیں؟ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اب تشریف لانے کی خوشی کیسے منائیں؟ دیکھیے، ایک خوشی کا انداز عیسائیوں نے بھی اختیار کیا۔ اگر ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بتلائیے کہ ان کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا ان کے ساتھ نفرت رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً محبت کے اندر، لیکن محبت میں حد سے بڑھ گئے، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ تم یہ بات نہ کرو، دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیک کاٹتے ہیں، ہم کرتے ہیں ہم لائٹنگ لگاتے ہیں، ہم اس طرح کے دیگر کام، اور پہاڑیاں اور مارکیٹس میں نکلنا، اور جو ہے وہ خواتین کا عریہ بے پردہ ہو کر نکلنا، پھر گانوں کا اوپر رقص کرنا، یہ سارے کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بڑی خوشی ہے، اسی بات کے اوپر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نبی کے جن کے ہاتھ سے ہم نے جام کوثر پینا ہے، اور کچھ لوگ اس وجہ سے محروم ہوں گے کہ انہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے یا جام کوثر پینے والوں میں ہو رہا ہے؟ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی، اپنی ولادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کیا؟ کیا اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ تو جی ملتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا کہ آپ پیر والے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علی، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ تو نزول قرآن کا آغاز بھی پیر والے دن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر والے دن ہوئی۔ دوسری حدیث کے مطابق اسی دن، اس دن ہفتے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ تھا آپ کا طریقہ۔ اور ہم نے کیا کیا کہ جس دن آپ نے روزہ رکھا، ہمارے ہاں عام طور پر اس دن کیا ہے؟ کھانے تقسیم ہے، کھانے کھلانے کا انتظام ہے، اور یہ سارے کام ہم کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر۔ محترم بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر یہ کام کار ثواب ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر آپ کو علم تھا تو پھر آپ نے کیا صحابہ کرام کو آگے یہ کام اسی طرح کرنے کے لیے کہے ہیں؟ تو اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہ واقعات اس طرح کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے
صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے بلکہ اوورآل ہی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ممالک کے اندر دعویٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، آپ کی ولادت کی، آپ کی آمد کی ہمیں خوشی ہے۔ اور بھائی اگر خوشی ہے تو آپ کے نقش قدم کو اپنانا ہے، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینے ہیں، دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹا رستہ اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں پھر دیکھیں ہم کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چمکتی ہوئی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، اکثر ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہیں کہتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ ہمارے ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کسی کو سنائی جائے کہ بھائی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں چراغاں کیے ہوئے ہے، جو شخص کیک کاٹ رہا ہے اس موقع کے اوپر لیکن وہ فرض نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتا، بتلائیے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ 5 نمازیں دن میں فرض کی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، صدائیں مسجد سے بلند ہو رہی ہیں۔ اچھا بھائی تمہارے کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، تم جھوٹ بول کے اپنے مال کو فروخت کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کام کر لیں گے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، لیکن میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود میں محب رسول بھی ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے متعلق اپنی زبان نبوت سے فرمائیں کہ اس طریقے سے لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتیں باریک یا تنگ لباس پہنے ہوئے نکلنے والی بازاروں کے اندر اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ عورتیں جہاں جنت میں داخل ہوں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ اس کے باوجود میری مائیں، میری بہنیں، کیا وہ اس امید پر ہیں کہ ہم یہ کام بھی کر لیں، اور اس کے باوجود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شفاعت مل جائے؟ محترم بھائیوں، یہ چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، انہوں نے کوفہ کی مسجد کے اندر ایک عجیب کام ہوتا دیکھا۔ لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے دوسروں سے کہ بھئی اتنی مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھو۔ اب وہ سب لوگ کنکریوں کے اوپر اللہ اکبر بلند آواز سے اجتماعی طور پر پڑھنا شروع کر دیتے، پھر وہ کہتا ہے اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو بلند آواز، پھر اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اب وہ یہ کام کر رہے ہیں اجتماعی ٹولیوں کے اندر بیٹھ کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے کر گئے، ان سے پوچھ لگے یہ کام کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا، ابھی تو صحابہ کرام کی اکثریت موجود ہے، اور ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لباس مبارک، آپ کے جو برتن مبارک تھے ابھی تو وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تم اتنی جلدی راہ راستے ہٹ گئے ہو۔ انہوں نے بھلا کیا یہ بات ارشاد فرمائی، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، یا پھر تم گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ تو محترم بھائیو، آج مجموعی طور پر ہماری قوم جس روش کے اوپر گامزن ہو چکی ہے، نہ نمازوں کا احترام، نہ پردے کا احترام، نہ سنتوں کی اہمیت، لیکن ہمیں ایک کہہ لیں کہ دلاسا دے دیا گیا کہ ہم 1 سال کے بعد اگر ہم یہ کام کر لیں گے، اور اس کے اندر بھی دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاں نا کہ بچوں کی سالگرہ ہم مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی منانی چاہیے۔ ایک یہ بات یہ بھی گردش کر رہی ہے، حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سالگرہ کی جو رسم ہمارے ہاں در آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ مطلب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن، مطلب ان ائمہ تک آپ دیکھ لیجئے کہیں پر کوئی آپ کو سوال یعنی اس کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ہر اس عمل کو ضرور اختیار کرے، خوشی کا وہ طریقہ اختیار کرے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی کے اندر زندگی میں سکون بھی آئے گا، راحت بھی آئے گی، چین بھی آئے گا۔ مگر نہ آپ دیکھ لیجئے جتنا ہم دین سے دور ہٹتے جائیں گے اتنا ہی ہم تنزلی کی طرف بھی جائیں گے، ہماری زندگیوں سے سکون بھی رخصت ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر سنت کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنے کی، سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔